برادران اسلام و عفت مع پردنشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے، اے ایمان والو، نہ مردوں کی کوئی جماعت دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ ان سے بھی بہتر ہو، اور نہ عورتیں کسی اور عورتوں کا مذاق اڑائے کیونکہ وہ عورتیں ہو سکتا ہے ان سے بھی بہتر ہوں۔ تو ہمارے معاشرے میں جو برائیاں عام ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق کرنا اور مذاق اڑانا دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایسا مذاق کہ جس سے آگے والا بھی خوش ہو جائے، اس کو بھی خوشی میسر ہو، تو یہ ہے صحیح مذاق۔ اگر ایسا مذاق جس کو مذاق اڑانا کہتے ہیں، یعنی آگے والے کی دل کو تکلیف پہنچے، اس کو رنج ہو، غم ہو، اس کا مذاق اڑانا کسی بھی وجہ سے، چاہے اس کے چہرے کو لے کر ہو، چاہے اس کی غریبی کو لے کر ہو، چاہے اس کے خاندان قبیلے کو لے کر ہو، یا اس کی تخلیق اور حیرت کو لے کر ہو، کسی بھی ناحیے سے اگر اس کا مذاق اڑایا جائے جس سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو اس سے منع کر دیا گیا اور بیان کیا گیا، اگر ایسا جب کرو گے تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جائز مباح جو مذاق ہے اس کی اجازت ہے اسلام میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ برادر اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپس میں مزاح کرتے تھے، مذاق جب کرتے تھے صحابہ سے، تو وہ ایسا ہوتا تھا کہ ہر کسی کو خوشی ملتی تھی، تفریح طبع کے لیے، آگے والے کو بھی خوشی ملے، تو اگر ویسا کر سکتے ہیں تو جائز ہے۔ ایک موقع پر ایک ضعیف خاتون، بوڑھی خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ آپ دعا کریں کہ میں جنت میں چلی جاؤں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بوڑھی خاتون جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ حیران ہو گئی، ایسا قرآن میں کہاں پر ہے کہ بوڑھی خاتون جنت میں نہیں جائے گی؟ تو فرمایا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا۔ اللہ تعالیٰ جب جنت میں ڈالے گا تو کیا کرے گا؟ سب کو کنواریاں بنا کر اللہ رب العالمین جنت میں ڈالے گا، بوڑھی کوئی بھی نہیں رہیں گی وہاں پر، سب کو اللہ تعالیٰ باقرہ بنا کر ہی جو ہے جنت میں ڈالے گا۔ پھر اس طرح کے اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے مذاق کیا کہ ہر کسی کو خوشی ملی، کوئی غلطی، جھوٹ وغیرہ اس کے اندر شامل حال نہیں تھا۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق اگر کوئی ایسا کر رہا ہو، لا تماری اخاک ولا تمازحوا ولا تعدہ موعدا فتخلفوا، کہ تم اپنے مومن بھائی سے جھگڑا نہ کرو اور اس سے ایسا مذاق نہ کرو کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہو، اور ایسا وعدہ نہ کرو کہ جس کو خود پورا نہ کرو۔ تو اللہ کے رسول نے سخت منع فرما دیا، اپنے بھائی سے کسی بھی طریقے کا غلط مذاق نہ ہو، اور فرمایا لا يدخل الجنہ من كان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جنت میں وہ شخص جا ہی نہیں سکتا جس کے دل میں ذرا برابر بھی کبر ہو۔ یہ کبر کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ بعض لوگوں کو اتنا گرا دیتے ہیں مذاق میں، اور کیا کہتے ہیں مذاق کرنا، تو لوگوں کو گرانا، لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھنا، یہ ایسا گناہ ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو مذاق میں جنت ہاتھ سے چھوٹ جا رہی ہے تو اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ جو مذاق ہم کر رہے ہیں کبھی تکبر کی بنیاد پر کرتے ہیں، برے القاب سے جو پکار رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ خود کو برتر اور آگے والے کو کمتر ہم سمجھتے ہیں۔ کبھی نفرت اور کینے کی وجہ سے، کبھی کیا ہے، نفرت نکالنے کے لیے، کینہ نکالنے کے لیے اس کو کیا کرتے ہیں، دوسروں کی نظروں میں گرانے کے لیے اس کی انسلٹ کر دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ مذاق ہے۔ اور کبھی حسد کی وجہ سے، یعنی کہ وہ مال و دولت میں، اولاد میں ترقی پر چل رہا ہے تو اس کو تحقیر کرنے کے لیے مذاق کرتے ہیں۔ کبھی کیا ہے، کثرت کلام، یعنی کہ کسی کو خالی بولنے کی عادت ہے، صرف باتیں کرتے رہتا ہے، تو باتوں میں کیا ہے اس سے اس طرح کی لغزش ہو جاتی ہے کہ وہ مذاق اڑانے بھی لگ جاتا ہے۔ اور کبھی کیا ہے، بدگمانی، فلاں شخص میرے خلاف ہے تو اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ منفی سوچ کی وجہ سے وہ آگے والے کی انسلٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور کبھی کیا ہے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اس کو جو ہے رسوا کر دیتا ہے، تھرڈ پارٹی کو، دوسرے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو جو ہے
بکرا بنا دیتے ہیں، اس کو رسوا کر دیتے ہیں اور اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں برادران اسلام جو مذاق اڑانے کے زمرے میں آتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے ہیئت کی وجہ سے مذاق اڑاتا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین کا یہ قول یاد رکھنا چاہیے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسانوں کو سب سے بہترین خلقت میں پیدا فرمایا ہے۔ اگر کوئی کسی کی ہیئت، اس کی تخلیق، اس کا چہرہ یا اس کا ہاتھ یا قد وغیرہ کسی بھی ناحیے سے اگر اس کا مذاق اڑا رہا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ کی تخلیق پر جو ہے سوال اٹھا رہا ہے کہ اللہ نے صحیح پیدا نہیں کیا، اللہ صحیح پیدا کرنے والا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس حد تک چل جاتا ہے بندہ۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے اس طرح مذاق اڑاتے ہیں، اس طرح مذاق کرتے ہیں کہ آگے والا گھبرا جاتا ہے، پرینک جس کو نام دیا جاتا ہے، کہ آگے والے کو گھبراہٹ میں ڈال دینا، مبتلا کر دینا۔ تو ایک واقعہ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یربع مسلما، کہ کسی مسلمان کو یہ جائز ہی نہیں کہ وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان کو گھبراہٹ کا شکار کرا دے یا اس کو خوفزدہ کر دے۔ خوفزدہ کر دیتے ہیں خواہ مخواہ کی تاکہ مزہ ملے، خوش ہو جائے دوسرے وقت، لیکن وہ آگے والا گھبرا جا رہا ہے، اس کے ساتھ جو ہے اس طرح کی گستاخی کر رہے ہیں۔ ایک صحابی سواری پر جا رہے تھے کسی غزوے میں اور اونگ میں تھے، وہ نیند میں تھے، تو دوسرے جو صحابہ تھے کسی نے ان کی ترکش سے تیر نکال لیا تو وہ ہڑبڑا کر اڑ گئے۔ ان کو ایک خوف یعنی کہ دشمن آ گیا ہوگا اور ان کو حملہ کر رہا ہو، اس طرح سے ان کو محسوس ہونے لگا، تو یہ گھبراہٹ کے شکار ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی نظر پڑی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گھبرانا، خوفزدہ نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح فرمایا لا یأخذن احدکم متاع اخیہ لاعبا ولا جادا، کبھی کیا ہے مذاق اس طرح کرتے ہیں کہ آگے والے کی کوئی چیز چھپا لیتے ہیں اور وہ ڈھونڈتا رہتا ہے، پریشان ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کوئی اس طرح نہ کرے کہ مذاق ہی میں کسی اور بھائی کی کوئی چیز لے کر چھپا دے، مذاق میں بھی اس طرح کی حرکت وہ نہ کرے۔ تو مسلمانوں کو پریشان کرنے کی جب بات آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دیا۔ اور بعض لوگ جو ہے جھوٹ بولتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہم نے مذاق کیا ہے، جیسا کہ اپریل فول وغیرہ بھی، تو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کر کہتے ہیں کہ ہم نے مذاق کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ویل للذی یحدث فیکذب لیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے ویل نامی جہنم ہے جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتا ہے، اس لیے جھوٹ بولتا ہے تاکہ لوگ سب کے سب ہنسیں۔ تو اس طرح کی جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانا یہ بھی بہت بڑی وعید آئی ہے، اس کے اندر جہنم رسید وہ بندہ ہو جائے گا، جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسانا۔ کیا بھائی میں تو جھوٹ بول رہا تھا، وہ مذاق کر رہا تھا، میں یعنی کہ جھوٹ کو جھوٹ نہیں، جھوٹ کا نام بدل کے کیا کر دیے، میں تو مذاق کر رہا تھا، وہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ وہ تو مذاق ہے۔ تو جھوٹ کا نام کیا کر دیے ہیں، مذاق کا نام دے دیے ہیں، تو یہ خطرناک وعید وہ شامل حال ہوگا۔ جبکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کے لیے مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت میں گھر کی خوشخبری سناتے ہیں۔ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، میں اس کو جنت کے درمیانی جنت کے اندر ایک گھر کی خوشخبری دیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ لیکن اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے مذاق کی خاطر تو ایسے شخص کے لیے جہنم کی وعید سنا دی گئی۔ برادر اسلام بعض لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ساتھ دین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر، اور یہ کون ہوتے ہیں، خاص طور سے منافق ہیں یا مشرک وغیرہ ہیں، یہ لوگ دین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کیسے اڑاتے ہیں آپ دیکھیں گے، کہاوتوں کے اندر آپ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے تو وہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، نمازیں بخشوانے گئے اور روزے گلے پڑے، اس طرح کی کہاوت مشہور کر دی گئی ہے کہ دو رکن اسلام کا اس میں مذاق اڑایا گیا، یعنی کہ ایک کام سے بچنے کی خاطر دوسری مشکل بھی اس کے گلے پڑ جاتی ہے۔ تو مثال کس کی دی جا رہی ہے، روزہ اور نماز کی، نماز بخشوانے گئے روزے گلے پڑ گئے، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ فلاں بھائی تو جو ہے احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، اس طرح کے بہت سے محاورے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے آپ، جنت کو احمقوں کی جگہ کہا گیا، جبکہ قرآن و حدیث میں کہا گیا کہ جنت کس کے لیے ہے، نبیوں کا، صدیقین، شہداء، صالحین کا ٹھکانہ ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ احمقوں کی جنت، نعوذ باللہ۔ تو یہ بہت ہی بڑی بات وہ لوگ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنہ نام طالبها، میں نے جہنم جیسی خطرناک چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والا کیا ہے، سویا ہوا ہے۔
اور میں نے جنت جیسی عظیم نعمت نہیں دیکھی جسے حاصل کرنے والا سویا ہوا ہے۔ بعض لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ یہ قوم کے جب جہنم میں جائے گی تو ان کا داروغہ نہیں ہوگا جہنم میں، کیونکہ جب جہنم سے جب لوگ نکلیں گے تو وہاں کا داروغہ ان کو مار کے اندر پھینک دے گا، مگر یہ قوم کا داروغہ ہی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ٹانگا کھینچتے رہتے اور وہ خود جو ہے اندر کھینچ لیں گے۔ تو اس طرح کیا کر رہے ہیں، مذاق میں کیا کر رہے ہیں، دین کا مذاق، شاعر اسلام کا مذاق، جنت کا یا جہنم کا کسی کا بھی جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ یہ اس سے کیا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بندہ، شاعر اسلام کا اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ تو اللہ کی جب کوئی آیتیں یا کوئی نشانیاں دیکھتے ہیں تو اس کو موضوع مذاق بنا لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اسی طرح وہ اللہ رب العالمین کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی برائی ہے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، فرمایا کہ تمہیں اللہ اس کے رسول ہی ملے، اس کی نشانیاں ہی ملی کہ تم اس کو موضوع مذاق بنا لو، ان کا مذاق اڑاؤ۔ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے، اگر وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، بیکار کی باتیں کرتے ہیں جس سے اللہ اور رسول کی گستاخی ہو رہی ہے، مذاق ہو رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم تو کھیل کود میں ایسی مذاق میں باتیں کر رہے تھے، ہمارا نیت ایسی نہیں تھی کہ ہم مذاق اڑائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ ہی ملا، اس کی آیتیں ہی ملی، اللہ کے رسول ہی ملے مذاق بنانے کے لیے۔ یاد رکھو، لا تعتذروا، اب یہ بہانے مت بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا ہے ایمان لانے کے بعد، تو کفر میں مبتلا ہو جائیں گے اگر اللہ اور اس کے رسول یا دین اسلام کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑائیں گے۔ کوئی پردے کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی جو ہے اگر اپنے ازار کو پنڈلی تک رکھ رہا ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اسلامی تعلیمات کو اگر موضوع مذاق بنا لیں گے تو یہ بہت بڑی وعید کی بات ہو جائے گی۔ تو برادر اسلام، فرق کرنے کی چیز ہے کہ کب جو ہے وہی چیز حدود میں رہتے ہوئے ہم کر سکتے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے محبت بڑھ سکے، خوش ہو سکیں، اور وہی چیز اگر ہم غلط طریقے سے کریں گے اور ایذا رسانی کا باعث بن جائے گا تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہو جائے گی، یہاں تک کہ جہنم رسید ہونے کی بات بن جائے گی اگر کسی کی دل آزاری ہم کرتے ہیں۔ اگر وہی ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں تو اس سے محبت بڑھے گی، اور جب محبت بڑھے گی تو جنت میں جانے کا بھی راستہ آسان ہو جائے گا۔ تو ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کس راستے کو اختیار کر رہے ہیں، مذاق کو کس طرح ہم یوز کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ کر ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرا رہنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، قرآن و حدیث پر مکمل پابند رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، جب تک رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنب فاستغفروا انہ هو الغفور